سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں محمد احسن۔ آپ ہمارے بلیٹن یوٹیوب پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newsht۔ اس بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، فیاض الحسن چوہان نے وزارت جیل خانہ جات سنبھالتے ہی پہلا حکم یہ صادر فرمایا کہ انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جیل میں ملنے والی سہولیات کی تفصیلات مانگ لیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے وزارت جیل خانہ جات سنبھالتے ہی پہلا حکم یہ صادر فرمایا کہ انہیں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو جیل میں ملنے والی سہولیات کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ فیاض الحسن چوہان نے وزارت جیل خانہ جات سنبھالتے ہی پہلا حکم صادر فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جیل میں ملنے والی سہولیات کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ یاد رہے کہ فیاض الحسن چوہان کو وزیر اطلاعات کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کو وزارت جیل خانہ جات سونپی گئی ہے ذمہ داری، اور انہیں یہ وزارت ملتے ہی پہلا حکم جو انہوں نے صادر فرمایا ہے، انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جیل میں ملنے والی سہولیات کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں، فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کو یکساں سہولیات فراہم کرنا مشن ہے۔ فیاض الحسن چوہان کی جانب سے کہا گیا کہ امتیازی سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ملنے والی تمام تر سہولیات مانگ لی ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے وزارت جیل خانہ جات کا عہدہ سنبھال لیا ہے اور پہلا حکم یہ صادر فرمایا ہے کہ انہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ملنے والی سہولیات کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اب اپنی صنعتیں بند نہیں کریں گے کیونکہ ملک دوبارہ لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد میں اپنی معاشی ٹیم کے ہمراہ وزیراعظم عمران خان نے چھوٹی صنعتوں کے لیے پیکج کا اعلان کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ چھوٹی صنعتوں کو اضافی بجلی 50% کم قیمت پر ملے گی، اب کوئی پیک آور نہیں ہوگا۔ ساری دنیا میں کرونا ایک بہت مشکل وقت ہوا اور ہو رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ایک سپائک آ رہی ہے کرونا کے اندر، یورپ کے اندر، پاکستان میں بھی تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے کرونا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بالکل اپنی بزنسز، اپنی صنعتیں ہم نے بند نہیں کرنی۔ ہم صرف وہ چیزیں روکیں گے اگر یہ خدا نخواستہ بڑھتی گئی، جو مثلاً جس سے ہماری بزنس کو نہیں اور صنعت کاری کو نہیں نقصان پہنچتا۔ باقی ہم نے اپنی بزنسز اور اپنی صنعت چلائیں گے، لیکن ایس او پیز کے ساتھ۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے جو چھوٹی صنعت ہے، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، اس کے لیے جو اضافی بجلی، یعنی وہ جو پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا، اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے، اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے۔ لیکن ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے۔ اور اب یہ جو آف پیک آور کے اوپر بجلی سستی دی جاتی تھی، سارا وقت آپ یہ سمجھیں سارا آف پیک ہوگا، یعنی سارا کو آف پیک آور سمجھا جائے گا۔ صدر ایف پی سی سی آئی میں انجم نثار نے وفاقی حکومت کے تاجروں کے لیے بجلی سے متعلق ریلیف کو خوشائن قرار دے دیا۔ انجم نثار کا کہنا ہے اس ریلیف پیکج سے نہ صرف روزگار بڑھے گا بلکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب تک بجلی کے ضیاع پر قابو نہیں پایا جاتا تب تک مکمل ریلیف نہیں مل سکتا۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے تاجروں کے لیے بجلی سے متعلق ریلیف کو خوش آئین قرار دیتے ہیں۔ انجم نثار کا کہنا ہے کہ اس ریلیف پیکج سے نہ صرف روزگار بڑھے گا بلکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنوانے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں گلگت بلتستان میں واضح اکثریت سے کامیاب ہوں گے، گلگت کے عوام کو بھوک، غربت اور بے روزگاری سے آزادی دلوائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت غریب لوگوں کی مدد کی، آئندہ بھی عوام کو سہولیات دیں گے۔ وہ گلگت بلتستان میں ویمن کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔
गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जो मुस्तकबिल है, जो आपका सिंध है, उसको तय करना है। ये ना सिर्फ एक इलेक्शन है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के और नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देकर गिलगित बल्तिस्तान को 15 नवंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देके गिलगित बल्तिस्तान को हक़-ए-हक़मियत दिलवाना है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देके गिलगित बल्तिस्तान को हक़-ए-मलकियत दिलवाना है। और ये जिद्दोजहद हम अकेला नहीं लड़ सकते, ना ही हम ये सूबा गिलगित बल्तिस्तान के 50% के लिए बना रहे हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के 100% के लिए बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनना है तो गिलगित बल्तिस्तान के औरतों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि चीफ जस्टिस इमरान खान की बरियत के फैसले का नोटिस दें। ऐसा नहीं होता तो 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। जिस तरह वज़ीर आज़म बरी हुए, उसी तरह शरीफ फैमिली के केसेस भी ख़त्म किए जाएँ। इदारों को कोई मुतनाज़ बना रहा है तो कौन बना रहा है? एक तरफ ये ज़बरदस्ती के जो है वो एक्विटल हो रहे हैं, बरियत हो रही है, और दूसरी तरफ जो है वो 120 नई अदालतें जो है वो बनाने की बात हो रही है। अदलिया के कंधे के ऊपर जो है वो बंदूक रखी जा रही है। तो फिर आप मुझे बताएं कि अदारों को जो है वो मुतनाज़ कौन बना रहा है? विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स जो है कम से कम मुस्लिम लीग लायर फोरम और दूसरे जो हमारी लायर कम्युनिटी है उसके जो बार्स के प्रेसिडेंट हैं, बार के जो सेक्रेटरीज हैं, अहदेदार हैं, हम सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के सामने जाएंगे और वहाँ पे जाके हम पुरअमन और खामोश एहतजाज के अलावा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मोहतबाना अपील करूँगा कि आप इसका नोटिस लें। तमाम रेफरेंसेस जो मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दायर किए गए, मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ दायर किए गए, ये तमाम जो हैं ये डिज़र्व करते हैं, ये मेरिट करते हैं कि इन सब को भी इसी तरह से प्रोसिक्यूशन जो है वो जहाज़े उस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में गई है, ये नैब जो है ये कोर्ट्स में जाए और जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये वक्त आएगा, ये जाएगी और जाके कहेगी कि जनाब ये सियासी बुनियादों पर रेफरेंस बनाए गए हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो हुआ करेंगे, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने एक बार फिर ऐलान कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ बाहर रहकर इनकलाबी नहीं बन सकते। नवाज शरीफ ऐसा माहौल बना रहे हैं जो मुल्क के लिए ख़तरनाक है। शिबली फराज ने आटा और चीनी बहरान में पीपल्स पार्टी के किरदार को भी शर्मनाक करार दे दिया। कहा सिंध हुकूमत के गंदम रिलीज ना करने से सिंध में आटा महंगा हुआ। देखें, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जहाँ तक कि उनको लाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है। देखें, ये फॉरेन ऑफिस के थ्रू इस वक्त हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर ज़ाती तौर पे भी जब वो मुनासिब समझेंगे करीब कि उनसे प्राइम मिनिस्टर से, चूँकि उधर एक कोविड की सिचुएशन है अभी ख़ास तौर पे इन दिनों में, तो इसको हमने अपनी तरफ से जो भी हमारा हो सकता है वो हम करेंगे। बाहर रह के आप इनकलाबी नहीं बन सकते हैं। आप इधर आएंगे, आप इधर अगर जो भी आपने बात करनी है आप यहाँ से करें। आप अपने दूसरों की ज़मीन को इस्तेमाल न करें, आप किसी और का एसेट ना बने। और जो मौजूदा अपोजिशन है वो उन्हीं के हाथ में खेल रही है। वो एक ऐसा बयानिया लेके चल रही है जिससे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। इमरान खान एतमाद खो चुके, इदारे उनकी हिमायत ना करें। JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी भी बोल पड़े। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत खुली मुदाखलत कर रही है। पेशावर जलसे में कोई सानिया हुआ तो FIR इमरान खान और वजीर आला पर दर्ज होगी। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। JUI फे के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और हुकूमत गिलगित इलेक्शन में खुली मुदाखलत कर रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहता हूँ कि वो गफलत की चादर
پھینک دیں، اٹھیں اور اپنے اختیارات استعمال کریں اور حکومت کو الیکشن میں مداخلت سے روکیں۔ پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا غفور حیدری کا کہنا تھا کہ پشاور جلسے میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزیر داخلہ کے خلاف FIR درج کرائیں گے۔ انہوں نے ایاز صادق سے متعلق حافظ حسین کے بیان کو ذاتی قرار دے دیا۔ پشاور کا جلسہ ہو کر رہے گا، اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی دہشت گردی ہوئی تو ہم ابھی سے کہتے ہیں کہ اس کا FIR پرائم منسٹر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وزیر داخلہ، ان پر جو ہے وہ دائر کیا جائے گا۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے ثانیہ مدرسہ پشاور، مولانا عادل کی ٹارگٹ کلنگ اور مفتی عبداللہ پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کھلا دشمن ہے، مگر اس کے عزائم کو ناکام بنانا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کیمرامین نفیس ارائیں کے ساتھ عثمان خان، 24 نیوز، اسلام آباد۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کا کہنا ہے کہ جو بات کہی وہ حکومت کے متعلق تھی اور ٹھیک تھی، اتنا نہ اکسایا جائے کہ کوئی اور ایسی بات ہو جائے۔ وزیر اعظم عمران خان 2 بار الیکشن ہارے، وہ ذاتیات پر اتر آئے ہیں۔ ہندوستان کا جھنڈا اور مودی کی تصویر لگانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ ذاتیات کا جو ایشو ہے عمران خان صاحب کا میرے ساتھ، چونکہ وہ 2 دفعہ الیکشن ہارے ہیں، علیم خان صاحب ہارے ہیں، اس ذاتیات کے ایشو میں انہوں نے جو ہندوستان کا جھنڈا اور مودی کی تصویریں لگائیں، یہ تو کسی صورت میں اس کو کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ افسوس کی بات ہے۔ میں نے ایک چیز کلیریفائی کر دی کہ میں نے اس گورنمنٹ کے بارے میں، ان کے وزراء کے بارے میں بات کی تھی، اس کے بعد مجھے اب وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا جو کہا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بختر بند گاڑیوں میں عدالتوں میں پیش کرنے کے معاملے پر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو بختر بند گاڑی میں لانا معمول کی بات ہے۔ ماضی میں صدر آصف علی زرداری اور دیگر سیاسی افراد کو بھی بطور قیدی بختر بند گاڑیوں میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ بند گاڑی میں کسی حوالاتی کو لانے کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کو بختر بند گاڑی میں لانا جو ہے ان کے ساتھ ایک انتقامی کارروائی ہے، تو انہیں یاد ہونا چاہیے کہ جب ان کے دور میں زرداری صاحب کو مسلسل پیشوں میں لایا جاتا تھا تو بختر بند گاڑیوں میں لایا جاتا تھا، اور اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کوئی حوالاتی جو ہے بختر بند گاڑی میں آیا ہے۔ یہ ان کی اپنی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے کہ بختر بند گاڑی میں آئیں، اور یہ اس طرح حوالاتی ہونے کے ناطے جب کہ ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈیمانڈز کو سامنے لانا کہ جو کسی طور پہ کسی بھی قانون اور قاعدے کے مطابق نہ ہو، وہ نامناسب ہے۔